بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سبق بھی نظم ہے، اور آج ہم دوسری نظم پڑھیں گے اور لیکچر نمبر 2 ہے، یعنی آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ بچوں، میں آپ کو اس سے پہلے بھی نظم کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ نظم کسے کہتے ہیں، نظم کی تعریف کے بارے میں، لیکن چونکہ اب ہماری دوسرا سبق بھی نظم ہی ہے، لہٰذا میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتی ہوں، اور تاکہ آپ کو یہ یاد رہے نظم کی تعریف، اور آپ کو پتہ ہو کہ نظم کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ نظم کے لغوی معنی پرونے کے ہیں۔ پرونا یعنی جیسے سوئی دھاگے میں کسی چیز کو پرویا جاتا ہے، جیسے لڑی میں موتیوں کو پرویا جاتا ہے، یا پھولوں کو یا تسبیح کے دانوں کو پرویا جاتا ہے، تو اس طرح پرونے کو نظم کہتے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں نظم اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو کسی ایک خیال یا ایک موضوع کے تحت لکھے گئے ہوں۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم کسی ایک نظم میں، چاہے وہ کتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، اس میں ایک ہی موضوع یا ایک ہی خیال کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، مختلف موضوعات کو اس میں نہیں لا سکتے۔ اس میں مضامین کی کوئی قید نہیں ہوتی، یعنی مضمون تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ذاتی زندگی کا، محبت کا، معاشرتی مسائل کا، بین الاقوامی مسائل کا، آپ کے احساسات کا، محسوسات کا، کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، تو آپ اس پر نظم لکھ سکتے ہیں۔ نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے، لیکن پوری نظم میں ایک ہی موضوع بیان کیا جا سکتا ہے۔ مختلف موضوعات کو ایک نظم میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نظم شاعری کی ایک شاخ ہے جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں قافیہ اور ردیف۔ قافیہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اور پہلے لیکچر میں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قافیہ کسے کہتے ہیں، لیکن ردیف کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ آئیے میں آپ کو دوبارہ ان دونوں کے بارے میں بتاتی چلوں تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں اور نظم پڑھنے اور سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ بچوں یہاں غور سے دیکھیں قافیہ، وہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو، مثلاً بنائی، دکھائی، سجائی، لگائی وغیرہ، ان الفاظ کو ہم آواز الفاظ یا ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، وہ الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں، ایک جیسے ساؤنڈز ہوں، تو ان کو ہم آواز یا ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ مطلب ان کے میننگز الگ الگ ہوں گے، ان کے مطلب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کے صرف ساؤنڈز یعنی ان کی آوازیں ایک جیسی ہوں گی۔ ہم ایسے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ نظم میں یا غزل میں نغمگیت کے لیے ہم قافیہ الفاظ لائے جاتے ہیں، اس سے وہ شاعری خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آپ ردیف کے بارے میں نہیں جانتے تو اس کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں۔ وہ الفاظ جو مصرعے کے آخر میں جو کہ تو بار بار آئے ردیف کہلاتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ نے نظمیں پڑھی ہوں گی کہ بعض اوقات ایک لفظ بار بار آتا ہے، اور بعض اوقات بہت سے الفاظ بار بار آتے ہیں مصرعے کے آخر میں۔ مطلب بہت سے کا مطلب ہے کبھی ایک مصرعہ پورا بار بار آتا ہے، وہ پورا ردیف کا ہوتا ہے، بعض اوقات 2-3 الفاظ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایک لفظ ہوتا ہے، تو ایسے الفاظ کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں بتا دیتی ہوں۔ مثلاً پہلے میں آپ کو حمد میں بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگ حمد کا صفحہ کھولیں، دیکھیں، خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا ہے، بڑی شان والا خدا ہمارا خدا ہے۔ اب یہ بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، اب دیکھیں یہ مصرعہ بار بار آ رہا ہے، یہ پورا مصرعہ ردیف کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا ہے، اس میں ہے آ رہا ہے بار بار، تو یہ ہے جو ہے یہ بھی ردیف ہی کہلائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نعت میں آ جائیں، میں آپ کو نعت میں بھی بتا دیتی ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ اب دیکھیں بچوں، اس شعر کو آپ دیکھیں تو اس میں جو والا والا آ رہا ہے یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ پانے اور بر لانے، یہ چونکہ ایک جیسی آواز ہے تو یہ قافیہ ہے۔ تو قافیہ اور ردیف کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی آپ مثالیں دیکھ لیں، یعنی ردیف کی مثالیں ہیں سرزمین وطن، یہ نظم بھی آپ کی بک میں موجود ہے، اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں یہ آپ کو پڑھائی جائے گی۔
ہمارا خدا ہے یہ حمد کا ہے، والا یہ بھی حمد کا ہے. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ردیف کے ہیں. ردیف وہی لفظ ہوتا ہے، بار بار آتا ہے، اور اس سے بھی اس شاعری کا سر اور اس کی نغمگی میں اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا قافیہ اور ردیف جو ہے نظموں میں اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے. اس کے بغیر نظم اچھی نہیں لکھی جا سکتی. تو یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب بچوں ہم نعت رسول مقبول پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیں. سب سے پہلے میں آپ کو پہلا شعر پڑھاؤں گی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. وہ نبیوں میں، نبی انبیاء کو کہتے ہیں. ہمارے آپ جانتے ہیں اور آپ اپنی اسلامیات کتاب میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر یعنی نبی آ چکے ہیں. تو 1,24,000 نبیوں میں صرف آپ ہی ایسے ہیں جن کو رحمت لقب ملا ہے. اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ رحمت کسے کہتے ہیں اور لقب کیا چیز ہے. یہ ابھی آپ ویسے بھی اپنی گرامر میں آپ پڑھیں گے لقب کے بارے میں، لیکن میں آپ کو ابھی یہاں پر سمجھا دیتی ہوں. رحمت جو ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی بخشش یا اللہ کا فضل. فضل ربی جو ہے اس کو رحمت کو کہتے ہیں. ربی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ. لقب جو ہے یہ ایسا اعزازی نام ہوتا ہے جو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے. خوبی یعنی انسان میں اگر کوئی خاص خوبی ہوگی، اس خوبی کو دیکھتے ہوئے لوگ اس کو اسی خوبی کے نام سے پکاریں گے. مثال کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد سچے اور ایماندار انسان تھے. اپنی ان 2 خوبیوں کی وجہ سے وہ لوگوں میں صادق و امین کے ناموں سے مشہور ہو گئے. تو ایسا نام جو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے وہ نام لقب کہلاتا ہے. رحمت یہ اس کا مطلب ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی بخشش. یعنی آپ کو یہ چیز ملی ہے، آپ کا فضل ہے اور آپ کے پاس اللہ کا فضل ہے اور اللہ نے آپ کو بخشا ہوا ہے اور آپ کو بخشوانے کی پاور دی ہوئی ہے. یعنی قیامت کے دن آپ اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول فرمائیں گے. تو یہ رحمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص آپ کو ملی ہے. اگلا مصرع ہے مراد غریبوں کی بر لانے والا. مرادیں بچوں یہ خواہشات کو کہتے ہیں، ضروریات کو کہتے ہیں. اور غریب وہ لوگ جن کے پاس ضروریات زندگی کی کمی ہوتی ہے، جن کے پاس بہت سی چیزوں کی سہولیات زندگی کی، بلکہ سہولیات تو کیا ضروریات زندگی ہی ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ایسے غریب جو کہ بہت سی چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، ان کی خواہشات، ان کی ضرورتیں آپ پوری کرتے. بر لانے والا، بر لانے کا مطلب ہے پورا کرنا. آپ ان کی مدد کرتے تھے، آپ ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے. اگلا شعر ہے خطا کار سے درگزر کرنے والا. خطا کار غلطی کرنے والے کو کہتے ہیں، گنہگار کو کہتے ہیں، گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں. خطا کار سے درگزر کا مطلب ہے معاف کر دینا. تو آپ میں معاف کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت موجود تھی. آپ کے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہوتی تھی. تو جب بھی کوئی غلطی کرتا، کوئی گناہ کرتا، تو آپ اس کو کھلے دل سے معاف کر دیتے اور اس کی اصلاح فرماتے. بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا. بد اندیش برا چاہنے والا، دشمن. تو آپ کے جو دشمن ہیں، جو آپ کے برا چاہنے والے تھے، آپ کو نقصان پہنچانے والے تھے، ان کے دلوں میں گھر کرنا. گھر کرنا جگہ پیدا کرنا، محبت پیدا کرنے کو کہتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو کہ آپ کے دشمن تھے، آپ کا برا چاہتے تھے، آپ نے ان کے دلوں میں بھی اپنی محبت جگائی، اپنے لیے جگہ پیدا کی. اس سلسلے کے بہت سے واقعات مشہور ہیں اور اس کا ایک بہت اچھا واقعہ ہے جو شاید آپ نے سنا بھی ہوگا. آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب جب گھر سے جاتے تھے نماز کے لیے، مسجد کو جاتے تھے وضو کر کے صاف ستھرے ہو کر، تو راستے میں ایک بڑھیا کا گھر ہوتا تھا. وہ اپنی چھت کے اوپر کھڑی ہوتی تھی اور اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا. جب آپ وہاں سے گزرتے تو وہ آپ کے اوپر کوڑا پھینک دیتی تھی اور آپ کے کپڑوں کو ناپاک کر دیتی تھی.
یہ چیز آپ دیکھتے تھے لیکن آپ نے کبھی اس بڑھیا کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی آپ نے اپنا راستہ بدلا، اور اس طریقے سے وقت گزرتا گیا، نہ آپ نے راستہ بدلا، نہ آپ نے اس کو برا بلا کہا، نہ ہی بڑھیا اپنے کام سے رکی۔ لیکن ایک دن بڑھیا موجود نہیں تھی، تب آپ کو بہت فکر ہوئی کہ کیا ہوا، وہ آج موجود کیوں نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آپ اس کے گھر چلے گئے۔ گھر گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک چارپائی پر بے سد پڑی ہوئی ہے، اس کو شدید بخار تھا اور وہ پانی پانی پکار رہی تھی اور پیاس سے بلبلا رہی تھی۔ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اس کو پانی پلایا اور اس کو کھانا کھلایا، اس کے گھر کو صاف کیا، اس کی خدمت کی، اور جب اس کے جسم میں طاقت آئی، اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے آپ کو سامنے دیکھا۔ اپنی خدمت کرتے ہوئے جب اس نے آپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کے ساتھ برا کرتی تھی، تو پھر آپ میرے ساتھ اتنا اچھا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ مسکرا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی کہ آج آپ موجود نہیں ہیں، کہیں آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ آپ کی درگزر اور آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے خلوص کو دیکھتے ہوئے، بڑھیا جو کافر تھی بے اختیار، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ تو بچوں، یہ ایک ایسی چیز ہے، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کے ساتھ محبت کرنا، ان کا خیال کرنا، کہ پتھر سے پتھر دل کو بھی وہ پانی کر دیتا ہے۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا۔ سمجھتے ہیں کہ مفاسد کسے کہتے ہیں۔ مفاسد فساد کو کہتے ہیں، لڑائی کو کہتے ہیں، جھگڑوں کو کہتے ہیں۔ زیر و زبر، زیر و زبر کا مطلب ہے ایک چیز کو ختم کر دینا، تباہ کر دینا۔ مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا یعنی لڑائی، جھگڑوں اور برائیوں کو ختم کرنے والے تھے آپ۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ قبائل قبیلے کی جمع ہے، مطلب بہت سے قبیلے، آپ جانتے ہیں کہ عرب لوگ قبیلوں میں رہتے تھے۔ شیر دودھ کو کہتے ہیں، شکر چینی کو یا مٹھاس کو کہتے ہیں، یعنی میٹھا، دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے اور شکر تو ویسے بھی میٹھی ہوتی ہے۔ اس کا جو بامحاورہ ترجمہ مطلب ہے شیر و شکر کا، وہ یہ ہے، بہت زیادہ محبت، سلوک اور اتفاق سے رہنے کو کہتے ہیں۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا یعنی آپ وہ انسان ہیں جس نے عرب کے معاشرے سے فساد، لڑائی اور جھگڑوں کو ختم کر دیا، فنا کر دیا، اور قبیلوں کو آپس میں محبت، اتفاق سے رہنا سکھا دیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا۔ اتر کر، ہرا کسے کہتے ہیں؟ ہرا آپ نے نام سنا ہے اسلامیات کی کتابوں میں، غار ہرا۔ یہ وہ غار ہے جہاں پر آپ عبادت کے لیے جاتے تھے اور یہاں پر آپ مراقبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا تصور کرتے تھے اور آپ ان کے تصور میں کھو جاتے تھے۔ تو آپ اکثر وہاں پر جاتے تھے اور کئی دن گزار کر آتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ وہاں پر گئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی منتخب کر لیا ہے اور آپ سب کو اسلام کی دعوت دیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنائیں۔ تو اس دفعہ جب آپ غار ہرا سے اتر کر آئے تو آپ سیدھے اپنی سوئے قوم کی طرف آئے، تو آپ سیدھے اپنی قوم کی طرف آئے اور آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، یعنی ایک خدا کی دعوت دی کہ خدا ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور یہ ہزاروں بتوں کو توڑ دو، ان کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اور ایک نسخہ کیمیا، بچوں نسخہ کیمیا ایک اس کا مطلب ہے حکمت سے بھری چیز، حکمت سے بھرا نسخہ، اور یہاں پر مراد ہے قرآن مجید۔ چونکہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا تھا، لہٰذا آپ اپنی قوم کے سامنے اسی قرآن مجید کو آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے اور ان کو سیدھی راہ کی دعوت دی۔ اگلا شعر آپ دیکھیں، مسِ خام کو جس نے کندن بنایا۔ مس جو ہے یہ تانبے کو کہتے ہیں، خام ناخالص، یعنی وہ تانبا جس میں ملاوٹ ہو، یعنی کچا تانبا جس کو ابھی خالص نہ کیا گیا ہو۔ اور تانبا تو ویسے بھی ایک سستی دھات ہے،
کو جس نے کندن، کندن خالص سونے کو کہتے ہیں، تو مس خام کو جس نے کندن بنایا، کچا تانبا، تانبا اور وہ بھی کچا تانبا، یعنی اور بھی اس کو آپ سستا کر دیں یا خراب کر دیں، جس نے کندن، اس چیز کو آپ نے کندن بنایا۔ یہاں پر مس خام سے مراد مشرکین اور کفار مکہ ہے، اور کندن جو ہے آپ نے ان کو مشرف با اسلام کیا، اور جب وہ ایمان لے آئے تو وہ مومنین بن گئے۔ اس کو مومنین جو ہے آپ نے یہاں اس شعر میں ان کو کندن کہا گیا ہے، یعنی وہ کھرا سونا ہے۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھرا، کھرا کا مطلب ہے خالص، اور کھوٹا اس کا مطلب ہے عیبدار یعنی ناقص۔ جب آپ نے اہل عرب کو اسلام کی دعوت دی تو وہ لوگ جن کے دل صاف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، وہ لوگ جن کے دل عیب سے بھرے ہوئے تھے، عیبدار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، اور وہ مسلسل کافر رہے اور کافر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ لہٰذا آپ کی دعوت دینے سے، اسلام کی دعوت دینے سے اچھے اور برے لوگ خود بخود الگ ہو گئے۔ جو لوگ اچھے تھے، جن کے دل صاف تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اور جن کے دلوں میں عیب تھا وہ کافر ہی رہ گئے یا منافق بن گئے۔ اگلا شعر ہے، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا۔ عرب یعنی آپ چونکہ عرب کے علاقے میں پیدا ہوئے، جس پر کرنوں، بچوں کرنوں، کرن کی جمع ہے، کرن 100 سال کو کہتے ہیں، 100 ایئرز کو کہتے ہیں۔ جہل جو ہے یہ جہالت اور کفر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کرنوں سے مراد ہے کئی سو سال یعنی کئی صدیوں سے عرب کے لوگوں پر کفر اور جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ اچھا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، کتاب کی طرف آپ دیکھیں، کایا، ٹھیک ہے۔ پلٹ دی، کایا کا مطلب ہے شکل و صورت یا حالت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پورے عرب کی شکل بدل دی۔ وہ لوگ جو مشرکین تھے، وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، لڑائی جھگڑے میں مبتلا تھے، وہ سب لوگ توحید کے قائل ہو گئے، جہاد میں مصروف ہو گئے، نیک راستے پر آ گئے اور صراط مستقیم پر چلنے لگے۔ اور پھر ان کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے اور کتنے اعلیٰ مرتبوں پر فائز رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ میں قرآن میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے۔ بعض صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ جن کے نام قرآن میں بھی آئے ہیں۔ تو یہ وہ کایا تھی، یہ وہ شکل تھی، یہ وہ صورت اور حالت تھی جو آپ نے اہل عرب کی بدل دی، یعنی برائی سے ان کو نیکی کے راستے پر ڈال دیا۔ آخری شعر ہے، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا۔ یہاں پر رہا ڈرنا، بیڑا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ناؤ اور کشتی کو کہتے ہیں۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، موجے بلا طوفانی بلا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں اکثر طوفانی لہریں آتی ہیں، اور ان لہروں میں اکثر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، لوگ ڈوب جاتے ہیں، اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ مسلمانوں کا جو کشتی تھی جس میں مسلمان سوار تھے، وہ ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ ہو گئے، ڈر ان کا ختم ہو گیا، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے۔ زندگی اور موت کا خوف جو تھا وہ ان کے لیے ختم ہو گیا، وہ لوگ صحیح راستے پر تھے، اور وہ موت کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے تھے، کیونکہ اس کے بعد ان کا جو ملاقات تھی وہ اللہ تعالیٰ سے ہونی تھی، انہوں نے جنت میں جانا تھا، لہٰذا موت کا ڈر ہی ان کے دل سے ختم ہو گیا۔ تو وہ جو طوفانی لہریں ہیں، یا وہ جو خطرناک لہریں جو انسان کو ختم کر دیتی ہیں اور سمندر میں ڈبو دیتی ہیں، اس کا جو خوف تھا ان لوگوں کے دلوں سے وہ ختم ہو گیا۔ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا رخ ہی بدل گیا۔ ہوا ایک مخالف سمت میں چل رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رخ جو ہے وہ صراط مستقیم طرف مڑ گیا، اور وہ صحیح راستے کی طرف آ گئے، اور ان کا جو راستہ تھا، ان کی جو منزل تھی اب ان کے سامنے تھی، اور
اب کسی چیز کا خوف اور ڈر ان کے دل میں نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ ڈرتے تھے، نہ مصیبتوں کے پہاڑ سے ڈرتے تھے، نہ مشکلات کے پہاڑ سے ڈرتے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا اور سیدھے راستے پر چلنا۔ تو یہ ساری چیزیں اہل عرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، بتائیں، ان کو تعلیم دی، اور ان تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا، لہٰذا پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل گئی اور کفر اور جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ یہ تھی آپ کی نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو مشقی سوالات کراؤں گی، آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیے۔